اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکومت جب سے آئی ہے ملک دشمنی پالیسی پر چل رہی ہے، یہ ریاست مخالف بیانیے پر عمل پیرا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ پہلے بھی نون لیگ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتی رہی، اور اب ایک بار پھر یہ نیا ایپیسوڈ سامنے آیا ہے جس کا اعتراف خود اسرائیلی صدر نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے 2 رکنی وفد جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے ان سے۔ تو ابھی کون ہے اس وقت میں تو یہ بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اس ٹائم بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر خارجہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی ماں پر یہ سب کچھ ہوا ہوگا، ان کی نظروں کے سامنے ہوا ہوگا یہ سارا کچھ، یہ کوئی ڈکا چھپی بات نہیں ہے، اور نون لیگ کے لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے۔ مخلوط حکومت ہے، سب کچھ مل ملا کے ہو رہا ہے، تو اسرائیل سے روابط بڑھانے کے تعلقات سمجھ سے بالا تر ہیں کہ اسرائیل وہ ملک ہے جو فلسطین پر بربریت جاڑ رہا ہے، معصوم لوگوں کا ناحق خون بہا رہا ہے، اور اس پر بجائے اس کے کہ عمران خان کے اس موقف کی جو ہے وہ تائید کی جائے، آگے بڑھایا جائے اس موقف کو جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ مظالم بند کر دیں فلسطین پر، جو فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں یہ اسرائیلی، اور یہ جو پریزیڈنٹ ہے یہ ناسور ہے فلسطین کے لیے، لیکن انشاءاللہ تعالی فلسطین بھی آزادی کی جدوجہد جو ہے اس میں کامیاب ہوگا اور آزادی حاصل کرے گا، ٹھیک مقبوضہ کشمیر کی طرح انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی آزاد ہوں گے۔ اب مجھے مقبوضہ کشمیر سے یاد آ رہا ہے کہ اب دیکھیں جس طرح سے یہ اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں تو یہ کشمیر کی آواز کہاں اٹھائیں گے، بلکہ یہ فلسطین، یہ اسرائیل اور بھارت سے مل کے جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی آواز کو مزید جو ہے وہ دبائیں گے۔ یہ کہتے تھے، بڑا ڈرامہ کرتے تھے کہ کشمیر بھیج دیا جی عمران خان نے، اس نے جو ہے آزاد حیثیت ختم کر دی مودی نے، تو یہ عمران خان کی وجہ سے ہو گیا، تو یہ ہو گیا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، یہ قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ملک دشمن اور کس طرح سے یہ مسلمان دشمن ملک جو ہیں وہ ان سے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ اینٹی اسٹیٹ کام کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو ذرا بھی حیا نہیں ہے، ان کو موت ملی ہوئی ہے، کس طرح سے معصوم مسلمانوں کے خون کا جو ہے وہ سودا کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، مریم کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے، ایک اور نیا ایپیسوڈ آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہے جی میں میڈیا مینجمنٹ کر رہی ہوں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں۔ بھائی آپ تو دوسروں کے ہاتھ پاؤں باندھتی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کون باندھے گا؟ آپ کس حیثیت میں یہ کام کر رہی ہیں، کس حیثیت میں آپ میڈیا کنٹرول کر سکتی ہیں؟ تو آپ تو کہیں مریم اور زیب کو اتریں، وہ آپ خود بیٹھے وزارت اطلاعات کا عہدہ سنبھال لیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے میڈیا کنٹرول کرنے کا، اپنی مرضی سے باتیں کہلوانے کا کہ میڈیا آپ کے ماتحت چلے، آپ کو جو ہے آپ کے ہر غلط فیصلے کو بھی صحیح کہہ دے، میجورٹی تو آپ کے ساتھ ہی ہے میڈیا، تو پھر آپ کو کنٹرول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ایک کا دکا جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پیکا قانون کو تو آپ ان کے خلاف آپ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، جو سچ بولتے ہیں۔ تو وہی تو پیکا ایکٹ تھا جس کے تحت آپ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ سلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی ایک ایک چیز، ایک ایک بھیانک چہرہ سامنے آ رہا ہے قوم کے کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ اتنی فاسسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آج تک میں نے نہیں دیکھی کہ کس طرح سے ایک ایسی لیڈی کنٹرول کر رہی ہے میڈیا کو جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے سیاست سے، یہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ تو مریم اور زیب صاحبہ بھی شاید پریشان ہوں گی کہ پھر میرے اس عہدے پر بیٹھنے کا کیا فائدہ، وہ تو قدموں میں بیٹھتی رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے اس عہدے کے لیے، تو ان کو مل گیا شاید اس لیے وہ خاموش ہے کہ چلو یار ہوتا تو مل گیا نا، برائے نام ہی صحیح وزیر اطلاعات تو میں ہوں۔ تو اصل جو وزیر اطلاعات ہیں وہ مریم صاحبہ ہیں، جن کا کوئی عہدہ نہیں، کوئی سیاست نہیں، نااہل ہیں وہ عدالت سے، اس کے باوجود وہ سیاست کے کاموں میں جو ہے مداخلت کر رہی ہیں۔ تو اگر یہاں پہ عدالت نوٹس لے تو پھر یہ کہیں گی جی عدالت تو غیر جانبدار رہے، اگر غیر جانبدار نہیں رہے گی تو پھر جانبداری کا جو ہے وہ شبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں پھر کرتی ہیں، جب اپنے اوپر بات آنے لگ جاتی ہے تو اس طرح سے نہ کیجیے۔ یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، اور جو صحافی ہیں جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں ان کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن کب تک کرتے رہیں گے؟ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ کر ہی رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔